ہیلو، میرا نام ہے وقاص خان۔ ایس کیو ایل کی اس کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس کے اندر ہم ویئر کے ساتھ اینڈ اور ناٹ یہ تین کو اسٹڈی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے۔ میں نے ورک بینچ اوپن کر لیا ہے۔ میں نے اپنے ڈیٹا بیس کو ابھی تک ڈیفالٹ نہیں بنایا، تو یہاں پہ میں نے یوز کی کمانڈ یوز کر لی ہے، جس میں کاش موویز کا ڈیٹا بیس میں نے سلیکٹ کر لی ہے۔ اس کو رن کر کے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے ڈیٹا بیس ڈیفائن کر دیا۔ ہم آ جاتے ہیں فیل، بلکہ ہم پیمنٹ کے ٹیبل کے اندر رہتے ہیں۔ پیمنٹ کے ٹیبل کے اندر کون کون سے کالمز ہیں ایک بار میں یہ دیکھ لیتا ہوں۔ پیمنٹ آئی ڈی، کسٹمر آئی ڈی، اسٹاف، رینٹل اماؤنٹ، پیمنٹ ڈیٹ، لاسٹ اپڈیٹ۔ اوکے، سلیکٹ۔ سب سے پہلے ہم ڈیٹا بیس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس والے ٹیبل کے اندر ڈیٹا کیا پڑا ہوا ہے۔ سلیکٹ اسٹیرک فرام پیمنٹ، اس کو ہم نے سلیکٹ کیا، ایگزیکیوٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ کنڈیشن بنتی نظر آ رہی ہے۔ سلیکٹ کسٹمر آئی ڈی، پیمنٹ آئی ڈی فرام پیمنٹ، پیمنٹ کے ٹیبل سے سلیکٹ کریں، ویئر کسٹمر آئی ڈی ایکولس کسٹمر آئی ڈی لیس دین 5 ہو اینڈ پیمنٹ آئی ڈی بھی لیس دین 5 ہو۔ تو ہم نے سچویشن بنائی کہ کسٹمر آئی ڈی جو لیس دین 5 ہو اور پیمنٹ آئی ڈی بھی جس کی بھی لیس دین 5 ہو وہ والے ریکارڈ دکھا دیں۔ تو ہم نے سلیکٹ کیا، ایگزیکیوٹ کیا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کسٹمر آئی ڈی جس کی 1 سے کم ہے، ہمیں صرف ایک ایسا کسٹمر ملا جس کی کسٹمر آئی ڈی 1 ہے، باقی سب کسٹمرز کی آئی ڈیز 1 سے زیادہ ہے۔ تو جو ریکارڈز ملے ہیں اس کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ کسٹمر آئی ڈی 1 ہے لیکن پیمنٹ آئی ڈی لیس دین 5 ہے، تو 1 2 3 4 5، یعنی کہ دونوں کنڈیشنز جب میٹ ہوں گی۔ اینڈ یہ چیک کرتا ہے کہ ہم نے جتنی بھی کنڈیشنز بنائی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، وہ تمام کنڈیشنز جب ٹرو ہوں گی جب ہی وہ ریزلٹ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ ان 3 میں سے اگر ہم نے 3 کنڈیشنز لگائی ہیں، 3 میں سے صرف 2 کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہیں، میٹ کر رہی ہیں، تو بھی ہمارا ریزلٹ ایگزیکیوٹ وہ نہیں ہو پائے گا جو ہمیں چاہیے ہوگا، تو ہمیں وہ ایرر دے دے گا، یعنی کہ ہمیں وہ رسپانس نہیں دے گا۔ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اور کو دیکھیں، اور میں کہہ رہا ہے کہ کسٹمر آئی ڈی 5 ہو، یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا چینج کر دیا کہ کسٹمر آئی ڈی لیس دین 5 ہو اور پیمنٹ آئی ڈی گریٹر دین 5 ہو، تو کیا ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ہے؟ ریکارڈز چیک کرتے ہیں، ایگزیکیوٹ کیا، تو یہاں پہ دیکھیں کسٹمر آئی ڈی ہمارے پاس 1 ہے۔ اب جہاں پہ لیس دین 5 نہیں ہے، جیسے یہ دیکھیں 162 نظر آ رہی ہے کسٹمر آئی ڈی، تو یہاں پہ یہ شو نہیں ہونی چاہیے تھی ٹیکنیکلی، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ایک اور کرائٹیریا دیا کہ پیمنٹ آئی ڈی اگر یا تو کسٹمر آئی ڈی لیس دین 5 ہو یا پیمنٹ آئی ڈی 5 سے زیادہ ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں پیمنٹ آئی ڈی والا کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ والی کسٹمر آئی ڈی بھی شو ہو رہی ہے۔ اب یہاں سب سے اوپر آئیں، اب جو 1 سے 5 کے بیچ میں آ رہے ہیں پیمنٹ آئی ڈیز، وہ صرف کسٹمر آئی ڈی 1 کی وجہ سے شو ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو یوں کر لیں، گریٹر دین 5 کر دیں، تو دیکھیں کیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں صرف 6 والے پیمنٹ آئی ڈی شو ہو رہے ہیں، جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ 5 والے شو ہو رہے تھے، 1 سے 5 والے بھی شو ہو رہے تھے، لیکن اب صرف 6 سے شو ہو رہے ہیں، اور کسٹمر آئی ڈی گریٹر دین 5 ہے، تو 5 نہیں آنا چاہیے تھا ایک طرح سے، لیکن اور کی کنڈیشن میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک کرائٹیریا میٹ کر جائے تو جتنے بھی ہم نے کالمز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں جن کا ہم آؤٹ پٹ لے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ پیرالل شو ہوں گے۔ تو آئی ہوپ آپ کو پیمنٹ والے ٹیبل سے اس کا اینڈ اور کا کرائٹیریا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم اس میں نوٹ والی ایگزامپل لیتے ہیں، ویئر ناٹ کسٹمر آئی ڈی، ہمیں وہ ریکارڈ دکھا دے جہاں پہ کسٹمر آئی ڈی 1 نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایگزیکیوٹ کیا، تو یہاں پہ دیکھیں شروع ہی کسٹمر آئی ڈی 2 سے ہو رہا ہے۔ ہم نے وہ ریکارڈ فیچ کیے، ہم وہ والے ریکارڈ چیک کرنا چاہ رہے تھے جن کے اندر کسٹمر آئی ڈی 1 نہ آئے، پیمنٹ آئی ڈی کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، مطلب نہیں ہے ہمیں۔ تو ہم نے پیمنٹ کے ٹیبل سے اینڈ اور نوٹ کا کرائٹیریا چیک کر لیا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے گڈ بائے۔